شعر آقا امام حسین کے بارگاہ میں جتنے لوگ سننے کے لیے تیار ہیں ایک بار دھیرے سے کہہ دے سبحان اللہ کہ اسلام تجھ کو گود میں پالا حسین نے، اسلام تجھ کو گود میں پالا حسین نے، ٹھوکر لگی تجھے تو سنبھالا حسین نے، ہاں اسلام تجھ کو گود میں پالا حسین نے، ٹھوکر لگی تجھے تو سنبھالا حسین نے، اسلام کی رگوں میں جو چبھتا تھا بار بار کانٹا تھا ایک یزید نکالا حسین نے، ہاں کانٹا تھا ایک یزید نکالا حسین نے۔ اور یہاں پہ تو ابھی ڈیجیٹل زمانہ چل گیا، ڈیجیٹل زمانہ، ایک شعر سماعت کر لے، محبت کے ساتھ سارا مجمع کہتے سبحان اللہ، جو لوگ نہیں سننا چاہتے وہ لوگ کہتے سبحان اللہ، کہ جذب والی کیفیت ہے طالب و مطلوب پر، پوچھئے مت کیا گزرتی ہے دل محبوب پر، ارے ایک ذرا کھانسی بھی اب کرنی پڑے گی سوچ کر، ورنہ سب اپلوڈ ہو جائے گا کل یوٹیوب پر، ہے نا۔ ایک سے ایک موبائل والے حضرات رہتے ہیں، اب تو 4G سے 5G بھی ہو گیا ہے، نہ 3G کام آئے گا نہ 4G کام آئے گا، نہ 4G کام آئے گا نہ 5G کام آئے گا، نہ ٹی وی کام آئے گا نہ مووی کام آئے گا، محمد مصطفیٰ کا عشق سینے میں کرو روشن، اندھیری قبر میں سب کو بہت ہی کام آئے گا، ہاں محمد مصطفیٰ کا عشق سینے میں کرو روشن، اندھیری قبر میں سب کو بہت ہی کام آئے گا۔ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ خطیب اعظم ہندوستان، خطیب ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، خطیب اہل سنت محترم معظم رضا تعظیمی کو پیش کرنے جا رہا ہوں، ان کا استقبال کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سیرت مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کہ ہر فیصلہ ہوتا نہیں سکہ اچھال کے، ہر فیصلہ ہوتا نہیں سکہ اچھال کے، یہ دل کا معاملہ ہے ذرا دیکھ بھال کے، اور موبائل کے دور کے اس عاشق کو کیا پتا ارے کیسے ڈالتے تھے کلیجہ خطوے نکال کے۔ ایک شعر اور سماعت کر لے، اس کے بعد حضرت کو میں برسرے مائک کر دوں گا کہ سند غلامی کی لے اور قادری بن جا، سند غلامی کی لے اور قادری بن جا، طفیل خواجہ اجمیر جنتی بن جا، حسد کے آگ میں جلنے سے فائدہ کیا ہے، رضا کا کامل دامن بریلوی بن جا۔ میں ان سب بزرگوں کی دعائیں لیتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہمراہ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ گنبد خضرا کے متین، جان عالمین، طٰہٰ و یاسین، مراد المشتاقین، انیس الغریبین، راحت العاشقین، سراج السالکین، اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کی زبان میں یوں کہہ لیجئے، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، کان لالے کرامت، صبح کائنات کے شمس و ضحیٰ، شام کائنات کے بدر و دجا، روح فدا، کونین کا مسیحا، یاسین و طٰہٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں ہدیہ درود پاک محبت کے ساتھ پیش کر لیں، اس شان سے کہ پڑھو گے دل سے جو صبح مشاہ درود شریف تو خود سنیں گے رسول خدا درود شریف۔ قسم خدا کی معصم میرا عقیدہ ہے کہ ہر دعا سے ہے برکر دعا درود شریف، محبت سے پڑھیں اللہ رب محمد، ذرا بآواز بلند پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رہنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات آپ ہمیشہ ایک جملہ سنتے ہوئے گا کہ بڑی بھاری بھاری مقرر اور مولانا اور خطیب آئے تھے، تو میں حقیقت میں بڑا بھاری خطیب ہوں۔ یہاں جتنے ہیں سب کے وزن کو آپ ایک طرف رکھیں، میرا رکھیں تو میں سب پر بھاری رہوں گا وزن کے اعتبار سے، تو میں بھاری ہوں، مجھے برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔
लोग बर्दाश्त बहुत कम करते हैं। धीरे से अगर कहीं धोखे से भी किसी बदअकीदे पर मैं गिर जाता हूँ तो उसकी हड्डी पिछली टूट ही जाती है। मैं बहुत देर से क़यामगाह से ही सुन रहा हूँ कि आप हज़रात 5 किलो का तरबूजा हिला रहे हैं, लेकिन 50 ग्राम की ज़बान आपकी हरकत में नहीं आ रही है। मैं उनमें से तो नहीं हूँ कि धर पकड़ के मार पीट के सुभान अल्लाह कहलवाऊँ। ये धर पकड़ के मार पीट के बूढ़े बैल की तरह इधर से डंडा मारो, उधर से डंडा, इधर से डंडा, तब वो आगे बढ़े। मैं इस मिजाज का आदी नहीं हूँ कि धर पकड़ के सुभान अल्लाह कहलवाया जाए। ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे दाद दीजिए, दाद खुजली लेना क्या इस मौसम में, ऐसे भी आदमी परेशान है और दाद खुजली लेके करेगा क्या। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप सरकार की महफिल में बैठे हैं। हज़रत अल्लामा कामिल सहसरामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तुम मिलाद मुस्तफ़ा में बैठा करो तो बैठने का हक़ अदा किया करो। आपसे पूछा गया हुज़ूर महफिल में बैठने का हक़ क्या है, तो आपने फरमाया कि महफिल में बैठने का हक़ यह है कि तुम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो। और दूसरी बात ये कि कहा तो उन लोगों को जाता है जो अपना नहीं होता, गैर हुआ करते हैं। और सरकार की महफिल है और सरकार की महफिल में वही लोग आते हैं जो सरकार से इश्क और मोहब्बत रखा करते हैं। ये नसीबे की बात है। ज़िक्र खुदा करना और ज़िक्र खुदा सुनना ये सबके नसीबे में नहीं है, ये उसी के हिस्से में, ये उसी के हिस्से में है जिसको अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से ख़ास फरमा लिया करता है। जिस पर रब का फजल ख़ास होता है वही ज़िक्र खुदा करता भी है, वही ज़िक्र खुदा सुनता भी है। और एक बात और कि कहने की ज़रूरत किसी और को पड़ती है, आशिकों को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब एक बात बताओ, ये सामने एक बच्चा ये है, इस बच्चे को मैं तो ज़्यादा भारी भरकम हूँ, इनमें है हलचल भाई हैं या मौलाना ज़काउल्लाह साहब हज़रत थोड़ा सा आप इधर सामने तशरीफ़ ले आए तो बेहतर, पीछे न रहे। अगर एक घूसा दे दे, एक तमाचा रसीद कर दे तो बताएं कि उस बच्चे को चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? हाँ ना बोलिए ना, चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? जब इस बच्चे को चोट लगेगी तो इसको कहना पड़ेगा कि बाबू तुम रो, चिल्लाओ, बाप को, दादा को, नाना को, परदादा को, खाला को पुकारो, कहना पड़ेगा। चोट लगेगी, दर्द का एहसास होगा, ये बेसाख्ता बग़ैर किसी के कहे हुए अपने बाप, दादा, नाना, परदादा, लकड़दादा, जो भी ख़ानदान के लोग हैं उसे पुकारना शुरू कर देगा। बिला तमसील आप सरकार की महफिल में बैठे हैं, यहाँ प्यारे मुस्तफ़ा की प्यारी बातें आप तक पहुँचाई जाती है। इश्क़ मुस्तफ़ा की बात होती है, मोहब्बत रसूल की बात होती है, उल्फत रसूल की बात होती है। और जो दीवाने होते हैं जब उनके क़ल्बो जिगर पर इश्क़ मुस्तफ़ा की चोट लगती है तो फिर उन दीवानों को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो दीवाना इश्क़ मुस्तफ़ा में खुद ही बोला करता है सुभान अल्लाह। तो अब ये नहीं कि दर पकड़ कर, अच्छा आप लोग क्यों समाज से कटे हुए हैं या छटे हुए हैं? गर्मी ज़्यादा लग रही है, ये कुर्सियाँ खाली क्यों हैं? अगर हाँ क्या हुआ? अच्छा ये लोग छट गए थे। अगर ज़हमत ना हो तो इस पर्दों को खुलवाइए, हवा लगे और आप सामने आ जाएं। आप तशरीफ़ ले आए तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत से लोग इसी आड़ में अपना काम करते हैं। नाम होता है कि महफिल में आए हैं और बैठ कर के मुर्गी की तरह जो है चोंच मारते रहते हैं।
ہے نہیں؟ کوئی ادھر چوچ مارتے اور جائیں گے گھر تو کہا میں تو ایک دم سن کر کے آیا ہوں. اور جو کہا جائے گا کہ بھائی بڑے ہلچل اسلمی اور مقصود رضا نے حیرت رضا نے بڑی اچھی نعت خوانی کی تو کہیں کب پڑھے ہیں وہ؟ کب پڑھے؟ وہ تو سو رہے تھے. کچھ لوگ تقریر سن لیتے اور کچھ لوگ تقریر کھانے لگتے ہیں. آنکھ کھلی ہو زبان بند ہو تو سمجھ لیجئے کہ لوگ تقریر سن رہے ہیں، اور جب آنکھ بند ہو اور منہ کھل جائے تو سمجھیے کہ لوگ تقریر کھانے لگے. اب آ جائے حضرات، آپ لوگ آ جائے، اگر زحمت نہ ہو برا نہ لگے تو. حضرات رب کائنات نے، اب آئیے میں اپنی موضوع کی طرف پلٹتا ہوں. ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھاری بھرکم انجن کو ذرا تھوڑا سا گرم ہونے میں وقت لگتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، خدائے وحدہ لا شریک نے اس لفظ کن کے ذریعے پوری دنیا کو، پوری کائنات کو پیدا فرمایا. اب میری گفتگو آپ غور سے سماعت کریں. تقریباً 18,000 مخلوقات پیدا کیے گئے ہیں. ان 18,000 مخلوقات میں ایک مخلوق حضرت انسان کی بھی ہے، اور حضرت انسان کے اندر 2 ذات پائی جاتی ہے، جس میں سے ایک کا نام مرد ہے اور دوسرے کا نام عورت ہے. یہ مرد اور عورت یہ ایسی 2 ذاتیں ہیں کہ جس کے اتصال کے بعد ہی دونوں کی زندگی میں خوشحالی پیدا ہوا کرتی ہے. یہ مرد اور عورت ایک ایسی 2 ذات ہے جس کے ملاپ کے بعد ہی اس کی حیات کی گاڑی آگے بڑھا کرتی ہے. یہ مرد اور عورت ایک ایسی 2 ذات ہے جس کو جوڑنے کے بعد ہی انسان کی زندگی کا کما حقہ سفر طے ہوا کرتا ہے. گویا بغیر مرد کے ایک عورت کی زندگی ادھوری رہتی ہے، تو بغیر عورت کے ایک مرد کی زندگی ناقص رہا کرتی ہے. ہر آدم کے لیے ایک حوا کا وجود ضروری ہے، تو ہر ایک حوا کے لیے ایک آدم کا وجود لازمی ہے. یہ دونوں ایک ایسی ذات ہیں، دونوں کو اگر سمجھنا ہو تو ذرا سا چند جملوں میں آپ مجھے سماعت کریں کہ یہ مرد اور عورت ایک ایسی ذات ہے کہ مرد اگر کارخانہ حیات میں ڈھلا ہوا شاہکار نگینہ نظر آتا ہے تو عورت نہ اترنے والا آب یعنی پانی نظر آتی ہے. مرد اگر چمنستان الہیت کا مسکراتا گلاب نظر آتا ہے تو عورت اس کی سحر انگیز خوشبو معلوم ہوتی ہے. مرد اگر سورج نظر آتا ہے تو عورت اس کی کرن نظر آتی ہے. مرد اگر مہتاب نظر آتا ہے تو عورت اس کی چاندنی نظر آتی ہے. مرد اگر ستارے کی حیثیت رکھتا ہے تو عورت اس کی جھلملاہٹ کی حیثیت رکھتی ہے. مرد اگر موجیں مارتا ہوا دریا نظر آتا ہے تو عورت اس کی روانگی نظر آتی ہے. مرد اگر قندیل حیات ہے تو عورت اس کی روشنی نظر آتی ہے. مرد اگر شامیانہ رحمت ہے تو عورت اس کی ستون ہے. سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں میں انبیاء و رسول کو بھیجا ہے تو عورتوں میں مریم اور بطول کو مبعوث فرمایا ہے. لیکن اب ایک بات یہاں پر رک کر کے میں کہنا چاہتا ہوں کہ عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا، مردوں کو بھی مقام عطا فرمایا. دونوں کی حیثیت اپنی اپنی جگہ ہے. لیکن فی زمانے نا جو حالات آج ہمارے آپ کے نظروں کے سامنے ہیں، آپ ان حالات پہ غور کریں، آج ان ماحول پہ غور کریں تو پھر بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ نے عورتوں کا مقام اونچا کیا
لیکن آج تہذیب و تمدن کے دعویٰ کرنے والے لوگ عورتوں کے ساتھ وہ ناروا سلوک اختیار کرتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر کے زمانے رسول سے پہلے کا زمانہ یاد آ جاتا ہے۔ زمانے رسول سے پہلے کا حال کیا تھا؟ سیرت مصطفیٰ کانفرنس سے ذرا غور کریں، نبی کی سیرت کیا ہے۔ آج ہم اور آپ شادی کرتے کیوں کرتے؟ اس لیے کہ ہمارا گھر آباد ہو، لیکن 2-4 مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پنچایت ہونے لگتی ہے، کورٹ کچہری کا چکر لگانے لگتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ آپ ہم ذرا غور کریں کہ ہمارے ناکامیوں کے راز کیا ہے۔ ہم اتنے پریشان ہیں تو ہماری پریشانیوں کی وجوہات کیا ہیں؟ بات جب آپ سمجھیں گے تو پھر آپ ان غلط کاموں سے دور ہوں گے، پھر آپ کامیاب اور کامران ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب آپ غور کریں، وہ زمانہ تھا کہ لوگ عورتوں کو حقارت کی نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ بڑے گھنونے اور بھدے جملوں سے لوگ عورتوں کو پکارا کرتے تھے۔ کوئی یہ کہتا تھا کہ عورت کی کیا حیثیت ہے؟ ارے وہ عورت جو ایک رات کی خوشبو ہے، اس عورت کی بات کرتے ہو جو کانٹوں کے بستر ہے، اس عورت کی بات کرتے ہو جو زخموں کی سیج ہے، اس عورت کی بات کرتے ہو جو خواہشات نفسانی مٹانے کا ذریعہ ہے، اس عورت کی بات کرتے ہو جو قدموں کی دھول ہے۔ اس طرح کے جب گھنونے شبدوں سے دنیا عورتوں کو پکار رہی تھی تو عورتوں نے اپنے دامن التجا کو خدا کی بارگاہ میں دراز کر دیا۔ اے پروردگار عالم، یہ دنیا والے کب تک ہمارا مذاق اڑاتے رہیں گے؟ کب تک ہماری تضحیق کرتے رہیں گے؟ کب تک ہماری عزت و آبرو کا سودا کرتے رہیں گے؟ کب تک ہماری آبروؤں سے کھلواڑ کرتے رہیں گے؟ مولا کوئی محافظ بھیج دے، کوئی ہماری عزت و آبرو کا رکھوالا بھیج دے۔ رب کی بارگاہ میں عورتوں کی التجا جب قبول ہوتی ہے، مکے کے افق سے نبوت کے بادل کا آخری ٹکڑا آمنہ کے لال کی شکل میں جب وہ نمودار ہوئے، جلوہ گر ہوئے، 40 سالہ زندگی کے بعد پھران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے اعلان فرمایا تھا، اے دنیا والو، اس عورتوں کے تم مذاق اڑا رہے ہو، عورتوں کی تضحیق کر رہے ہو، سنو، عورت نہ تو زخموں کی سیج ہے، نہ تو کانٹوں کا بستر ہے، نہ تو قدموں کی دھول ہے، نہ تو خواہشات نفسانی مٹانے کا ذریعہ ہے، عورت سراپا جنت کے پھول ہے۔ ارے مریم ہے یہی عورت، صفورہ ہے یہی عورت، ہاجرہ ہے یہی عورت، حضرت موسیٰ کو اسی نے دودھ پلایا، حضرت عیسیٰ کو اسی نے جھولا جھولایا، حضرت نوح و زکریا کو اسی نے پالا۔ سنو، خلیل اللہ اسی کے گود میں، ذبیح اللہ اسی کے گود میں، روح اللہ اسی کے گود میں۔ سب سے بڑی خوشی کی بات تمہارے لیے یہ ہے کہ 70,000 پردوں میں جو نور تھا چھپا، وہ نور ہنس رہا ہے حلیمہ کی گود میں۔ عورتوں کے مذاق لوگ جب اڑا رہے تھے، نبی نے عورتوں کی عظمت سمجھا دی۔ آج ذرا غور کریں ہمارا حال کیا ہے۔ آج گھر میں جب بچی پیدا ہوتی ہے نا تو باپ اس وجہ سے غمگین نہیں ہوتے ہیں کہ بچی پیدا ہوئی ہے، اولاد کی حیثیت سے نہیں، بلکہ اس کا مستقبل اس کے دماغ میں گھومنے لگتا ہے۔ کیا ہوگا میری بچی جب بڑی ہوگی، شادی بیاہ کا جب وقت آئے گا، ہم اس کے لیے کہاں سے انتظام کریں گے؟ یہ سارے نقشے جب اس کے ذہن میں آتے ہیں، ہر باپ پریشان ہوتا ہے اور اپنی بچی کو دیکھ دیکھ کر کے گھبراتا ہے۔ بچی جوں جوں عمر کے اعتبار سے آگے بڑھتی جاتی ہے، ماں باپ کی پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہے، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ آخر ایک اولاد کے پیدا ہونے پر ماں باپ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ تو اس کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ آج ہمارا معاشرہ ہے، جو آج ہمارے معاشرے نے جو ایک لعنت جہیز کی شکل میں ہمارے درمیان قائم رکھا ہے، جس کو سوچ سوچ کر کے ہر ماں باپ گھبراتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اب آئیے ذرا میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کے ضمن میں بات بتاؤ ایک ایک پوائنٹ کر کے۔ قرآن نے فرمایا، ہم آپ غور کریں کیا فرمایا قرآن نے؟ کیا فرمایا؟ نکاح کرو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، نکاح کرو ان عورتوں سے جو تجھے پسند آ جائے۔
اب ذرا اس پہ غور کریں، اللہ نے کسے خطاب فرمایا ہے؟ شرنی آ گئی کیا؟ محفل ختم ہونی چاہیے۔ شرنی آنے کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا خطاب کس سے ہوا؟ فن کے ہوئے۔ خطاب کس سے؟ علماء سے ذرا پوچھیں۔ شادی میں جو سب سے پہلی کمی ہے، پہلا قدم جو ہمارا اٹھتا ہے وہی قرآن کے خلاف اٹھ رہا ہے۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہماری شادیوں میں بہاریں آنی چاہیے، ہماری شادیوں میں خوشیاں پیدا ہونی چاہیے۔ قرآن نے حکم فرمایا فن کے ہو۔ علماء جانتے ہیں یہ خطاب مردوں سے ہو رہا ہے۔ یہ حاضر کا امر حاضر کا سیگا، تم نکاح کرو، اے مردوں کی جماعت تم نکاح کرو۔ کس سے؟ ان لڑکیوں سے، ان عورتوں سے جو تجھے پسند آ جائے۔ اب آپ یہاں رک کر ایک بات بتائیں، نکاح کرنے کا حکم مردوں کو پسند آ جائے۔ اب آپ بتائیے تو کتنا لڑکا والا ہے جو اپنے گھر سے پہلے قدم نکالتا ہے لڑکی کی تلاش کے لیے؟ انصاف سے بتائیے گا، ذرا انصاف سے بتائیے کتنے لڑکا والا؟ الا ماشاء اللہ، اگر ایک دو ہو جائے تو، ورنہ ہر لڑکا والا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ در بدر کی ٹھوکریں کون کھا رہا ہے؟ لڑکی والے۔ ادھر ادھر کون پھر رہا ہے؟ لڑکی والے۔ لڑکا والے تو ایسے بیٹھا ہوا ہے کہ لگتا ہے کہ اس نے 2-4-5 لاکھ کا بیل پال کر کے گھر پہ رکھا ہے۔ کوئی خریدار آئے گا، دام دے گا، قیمت لگائے گا، پھر ہم اسے فروخت کر دیں گے۔ بتاؤ کہ جس باپ نے اپنے بیٹے کو شروع میں ہی جانوروں کی فہرست میں لا کر کے کھڑا کر دیا ہو، اس بیٹے سے پھر انسانیت کے تم سلوک کرنے کے کیسے خواہش مند ہو؟ تم اپنے بیٹے کو نہ جانور بنایا ہوتا، نہ تیرا بیٹا شادی کے بعد تیرے ساتھ جانوروں جیسی سلوک کرتا، بلکہ وفاداری سے پیش آتا۔ تو نے اپنے بیٹے کو انسان تو رہنے ہی نہیں دیا ہے، پھر وہ انسانیت سے کیسے پیش آئے گا؟ جب شادی ہوگی اس کے بعد پہنچیں گے مولانا ذکاء اللہ صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس، حضرت تعویذ دیجئے۔ ایسا لگتا ہے کہ میرے بیٹے کو کھلا پلا کر کے مت کو مار دیا ہے، ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتا۔ اور کہیں لکھ کر دے دیا، اثر نہ ہوا تو کل ہو کر کے وہاں بیٹھے کہا کہ مولانا کی زبان میں نہ قلم میں کوئی تاثیر نہیں ہے، یہ مولانا صاحب کچھ نہیں جانتے ہیں، تعویذ ان کی اثر ہی نہیں کرتی ہے۔ تعویذ اثر کیسے کرے گی؟ پہلے تمہاری حرکت تو صحیح ہو جائے، تمہاری عادت تو پہلے صحیح ہو جائے، تم اپنے کردار کو تو پہلے سنبھالو، تم اپنے آپ کو تو سنبھالو، پھر جا کر کے کہنا۔ بتاؤ قرآن نے کہا تھا کہ مردوں کو تم لڑکیاں تلاش کیا کرو، عورتوں تم کو تم ڈھونڈا کرو، لیکن آج لڑکا والے نہیں بلکہ لڑکی والے در بدر بھٹک رہے ہیں۔ بتاؤ یہ قدم ہمارا قرآن کے خلاف پہلے اٹھا کہ نہیں؟ تو شادی میں سب سے پہلا قدم ہمارا اٹھ رہا ہے تو قرآن کے خلاف اٹھ رہا ہے۔ بتاؤ پھر وہ قدم جو قرآن کے خلاف ہو وہ کیسے منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ ناکامی اسی لیے ہوتی ہے کہ ہم نے قرآن اور حدیث مصطفیٰ کے خلاف قدم اٹھایا ہے، اس لیے بربادی ہمارے در کے مہمان بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس کے بعد اب چلے دوسری طرف پسند کرنے، تو پسند بھی عجب عجب طریقے سے کرتا ہے لوگ۔ پسند عجب طریقے سے کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ جائے گا پسند کرنے تو بیچ میں آج کل تو کچھ لوگ شادی کے دلال پیدا ہو گئے ہیں۔ دیکھیے بات میری تھوڑی سی کڑوی ضرور ہوتی ہے لیکن حق ہے۔ کچھ لوگ دلال پیدا ہو گئے ہیں جو 5,000 ادھر سے 5,000 ادھر سے لے کر کے شادی بیاہ کرایا کرتے ہیں، اور اس میں کبھی کبھی وہ اتنا بڑا نقصان کراتے ہیں کہ جہاں نہ ملنے والا ہو زبردستی ملا دیا، اور 2 مہینے 4 مہینے کے بعد پھر معاملہ خراب ہوتا ہے۔ لڑکی والے نے قرض لے کر کے اپنی بچی کی شادی کی تھی، کل ہو کر کے اس بچی والے کو دوری پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ بتاؤ یہ دلالی کرنے والے علماء پہ انگلیاں اٹھایا کرتے ہیں کہ علماء کیا کرتے ہیں، مولانا کیا کرتے ہیں، مولانا کیا کرتے ہیں۔ ہم لوگ دیکھیں دین کی خدمت کر رہے ہیں، دوسرے کو ایک دوسرے سے جوڑ رہے ہیں، ارے نادان یہ کیوں
نہیں کہتے کہ ہم دلالی کر رہے ہیں، علماء دلالی نہیں کرتے، علماء تو وہ کام کر رہے ہیں کہ تمہاری اولادوں کو حرامی ہونے سے بچا لیتے ہیں، نکاح پڑھا کر کے حلالی کر دیا کرتے ہیں۔ پھر علماء پہ انگلیاں اٹھایا کرتے ہو۔ علماء تو وہ کام کیا کر رہے ہیں کہ اگر علماء یہ کام کرنا بند کر دے نہ جانے کتنے حرامی اولاد زمانے میں گشت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دلائل تم دلیل پیش کرتے ہو، ہم یہ کرتے ہیں قوم کی خدمت کرنی ہے، یہ 5000 ادھر سے لینا 5000 ادھر سے لینا بند کر دو۔ اگر قوم کی بیٹیوں کا اتنا دل میں درد ہے، اگر تم محبت رکھتے ہو تو زمانے سے یہ کرو کہ لڑکا والے نے جو مانگ کی ہے تم اس مانگ کو ختم کرا کر بچی کی شادی کرا دو، اللہ تعالیٰ تجھے ڈبل ثواب عطا فرمائے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن ایسا ہو رہا نہیں، دلال پیدا ہو گئے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کریں گے۔ پسند ہونے کی بات، اب جب لڑکا والا پسند کرنے جاتا، کئی رشتے کو میں نے دیکھا، اچھا دیکھتے نہیں، اس موقع پر کوئی مولانا کو لے کے نہیں جاتا ہے۔ مولانا کو کب لے کے جاتا ہے؟ جب مولانا صاحب دین تاریخ رکھنی ہوتا، جب دیکھنے جانا ہو، بات چیت کرنے جانا تو مولانا حضرت آپ کہاں جائیے گا پریشان ہونے کے، کیوں؟ تو جان رہے کہ لے جائیں گے تو یہاں لین دین کا مسئلہ ہوگا، حضرت وہاں پہ کہیں گے کہ یہ غیر شرعی کام ہے مت کیجیے۔ آئیں گے تو امام صاحب کے ہم موج کریں گے، حضرت کچھ نہیں لیے، سب فری میں ہے، کچھ نہیں لیے، آگے سے کچھ نہیں لیے، سب پیچھے سے لیتا ہے۔ اور جب ظاہر ہو جائے گا معاملہ کہ یہ لیا وہ لیا تو کہے گا حضرت ہم نہیں نہ لیے، بیٹا لیا، ہم نہیں نہ جانتے ہیں، بیٹا سے پوچھے ہم کیا کریں، ہمارا باپ لیا ہے۔ یہ باپ بیٹے دونوں ایسے ہوتے ہیں۔ لڑکیاں پسند کرنے جاتے ہیں تو کیسے پسند کرتے ہیں؟ کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ دیکھو لڑکی والا کتنا مالدار ہے، کتنا دے سکتا ہے۔ اب بیچ میں جو ہوتا ہے اغوا میڈیٹر جس کو بولتے ہیں، وہ یہی دیکھتا ہے کہ لڑکی والے کے پاس کتنی دولت ہے، پہلے پوچھ لے گا تم دیکھ کتنا سکتے ہو، لڑکا والے سے جا کے کہے گا اتنا 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 اتنا، تب جا کے بات فائنل ہوتی ہے۔ بعد میں تب لڑکی دیکھیں گے اور سمجھیں گے، کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے منظور ہے، ورنہ اگر لین دین میں تھوڑا بھی کم ہو جائے تو باپ بیٹا والا سیدھے کہتا ہے نا 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 گھاٹا لگ جائے گا۔ ایسا لگتا ہے حضرت کہ ہم کو تو لگتا ہے کہ چھٹیار کے دن سے لے کر اس دن تک کے جتنا پیسہ خرچ ہوا ہے اس میں سب کی لسٹ لے کر کے دیکھتا رہتا اور کہتا کہ نہیں نہیں گھاٹا لگ جائے گا۔ لڑکیوں کو تلاش کرنے جاتے ہو تو کوئی دولت مند دیکھتا ہے کہ دولت ہے کہ نہیں ہے، کچھ لوگ خاندانی وراثت دیکھتے ہیں، کچھ لوگ شکل و صورت کو دیکھتے ہیں، لیکن سنو ہم اور آپ جو پسند کرتے ہیں اس میں خرابیاں ہیں۔ اگر ہم نے دولت دیکھ کر کے پسند کر لی تو دولت تو آنی جانی ہے، پہلے کے بڑے بڑے راجا آج بھک منگے ہو گئے ہیں اور بھک منگے راجا ہو گئے ہیں، دولت تو آنی فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ ہم نے نسب کو دیکھا ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ ان کے باپ داداؤں نے جو عزت و آبرو قائم کی تھی ان کی اولادیں اسے بچا کر کے رکھے۔ بڑے ایسے ایسے لوگ دیکھنے کو ملے ہیں جن کے باپ دادا نے اپنی عزت کو بنا کے رکھی تھی، ان کی اولادوں نے پل بھر میں اس عزت کو ملیا میٹ کر دیا ہے۔ اسے بھی ختم ہو جانا ہے۔ تو نے رنگ روپ کو دیکھ لیا ہے کہ خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، پیلی مٹی ہے کہ نہیں ہے، اگر یہ ہے تو ٹھیک ہے ایکسپٹ کرتے ہیں، ورنہ نہیں اگر تم اسے دیکھتے ہو تو یاد رکھو کہ اس کے لیے بھی زوال ہے، خوبصورتی ختم ہو جانے والی ہے۔ لیکن سنو نبی کے فرمان کے مطابق اگر آپ نے پسند کیا، نبی نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ کہ لڑکیوں کو تم پسند کرو، سلیکٹ کرو تو تم دینداری کے بنا پر پسند کرو، تاکہ وہ دیندار لڑکیاں جب تیرے گھر آئے قرآن کی تلاوت کرے گی، نمازیں پڑھیں گی، تسبیح و تحلیل کرے گی، روزے رکھے گی، صوم و صلات کی پابندیاں کرے گی، اس کی برکت سے تیرے گھر میں رونق بھی آئے گی، رحمت کا نزول بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ بس تو 4-5 منٹ کے بچیاں کیوں؟ اس لیے کہ اسے نبی نے رحمت قرار دیا ہے۔ بیٹے کے بارے میں رحمت کہا ہے نبی نے کہ بیٹا رحمت ہے۔ پوری کتاب الٹ کر دیکھ لیجئے، بخاری سے لے کر اور جتنی کتاب ہے صحاح ستہ کی علماء بیٹھے پوچھئے، کہیں لکھا ہے کہ بیٹا رحمت ہے؟
इस ज़माने में तो जहमत ही जहमत है। ये बुधवा जितना सब है, ये फार्मा ले लेता है जो इतना बड़ा, भर दिन कान में लगा, इधर उधर मत कुछ हेलो हाय हुई सब करता रहे। अब बाप देखता तो कहता हाँ मेरा बेटा बड़ा कामयाब, अब मोबाइल चला लेता है नहीं। और कुछ ही दिन के बाद पता चला कि मेरा बेटा रफू चक्कर है ना, 1-2-11 हो गया तो बाप रे बाप जाएगा इधर उधर के क्या करे, नाक कटा दिया। लोग इतनी गहरी नज़र अपनी औलाद पर नहीं रखते जितनी गहरी नज़र मोहल्ले के इमाम पर रखते हैं। एक बात और कड़वी है, रखते हैं रात दिन इमाम के पीछे लगा रहता है। जो नियत बात है कि पीछे इस इमाम के तो मतलब है, मैंने एक दिन ढूंढा कि पीछे इस इमाम का मतलब क्या होता है भाई। तो मैं बड़ी जुस्तजू के बाद गया कि वो पीछे इस इमाम का मतलब है इमाम किधर जा रहा है, इमाम क्या खा रहा है, इमाम क्या पहन रहा है, रात में इधर से कैसे आ रहा है, उधर से क्या आ रहा है, ये बाइक पर चल रहा है तो कहाँ से लाया है, ये जुब्बा नया सिलाया है तो कहाँ से लाया, ये सदरी कहाँ से लाया है, ये टोपी बरकाती देखो पहने हुआ ये कहाँ से लाया है, मतलब मकान बना रहा है मैं कहाँ से लाया। रात दिन उन्हीं के पीछे लगे कि कहाँ कहाँ से लाए, किधर किधर जा रहे हैं। अरे कहाँ जितनी नजर तुम इमाम पे रखते हो उतनी नजर अपनी औलाद पे रख लेते तो तेरी औलाद बिगड़ती नहीं बल्कि तेरी औलाद सुधरती नजर आती। फिर रोना न होता कि हमारी औलाद ने हमारी नाक कटवा दी, होता नहीं। पसंद करो। ये जब बुधवा अपने काला कलौटा फरमाइश करेगा हमको जन्नत की हूर चाहिए। अरे बुधवा कभी अपना चेहरा आईना में देखा? अब बापो जाएगा तो कहेगा मेरा बेटा मत पूछिए, चाँद का टुकड़ा देख लिए तो लगेगा ताबा का पेनी, कहेगा चाँद का टुकड़ा। बच्ची आज फरमाइश करना भूल गई है, क्यों? कितनी खूबसूरत होती है लेकिन अपने बाप और भाई से ज़बान तक नहीं खोलती कि मैं खूबसूरत हूँ तो मेरा सरताज भी खूबसूरत खोज देना, मेरा हमसफ़र भी खूबसूरत खोज देना ताकि मेरी ज़िंदगी आसानियों के साथ गुजर जाए। नहीं, माँ बाप की खुशियों पर अपनी खुशी को कुर्बान कर देती है। ज़रा उस बच्ची को देखो, नबी ने बच्ची को रहमत करार दिया, वो बच्ची तेरे लिए रहमत है। इसीलिए तो आला हज़रत सरकार ने फरमाया था कि जब तुम किसी लड़की को दुल्हन बनाकर अपने घर लाया करो तो उसके पाँवों को धुल करके उसके धुवन को अपने घर के कोने कोनों में छींट दिया करना। लोगों ने पूछा हुजूर ये आप फरमा रहे हैं, लोग कहेंगे कि देखो बहू का मन बढ़ा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों करने का हुक्म दिया? तो आला हज़रत ने फरमाया कि बच्ची को नबी ने रहमत करार दिया है, उस बच्ची का कदम रहमत वाला होता है। जब तक अपने माँ बाप के घर रहा करती है, बाप के लिए रहमत है, भाई के लिए रहमत है, बहन के लिए रहमत है, चचुआ कारीब के लिए रहमत है। वो रहमत वाला कदम तेरे घर आ गया है, उसको धुल करके अपने घर के कोनों में छींट दो ताकि तेरे घर भी रहमत की बरसात होती हुई। दीनदार लड़कियों को पसंद किया करें। यकीनन दीनदार लड़की हमारे लिए कामयाबी और कामरानी का ज़रिया है। वो आएगी हमारे घर को जन्नतनुमा बना देगी, और दुनियादार आएगी, फैशनबाज आएगी तो खुद तो बिगड़ी है। शौहर के नाक में नकील लगाकर कलही हो करके जब वो घुमाने लगती है, शैतान ही नहीं शैतान की खाला है, पर समझ सकते हैं कि कितनी मजबूत होगी। फिर घर बिगड़ जाता है, तबाह हो जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये गुफ्तगू नहीं बस एक पैगाम था। आप हम अपने दिल में जगह रखें, बच्चियों को जहमत न समझे, नबी ने रहमत करार दिया है, उसे रहमत समझे। यकीनन हमारे घरों में रहमत की बरसात होगी। प्यासे रहोगे साकी कौसर को छोड़कर, तुम पी जाओ चाहे 7 समंदर निचोड़ कर। कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर। उसके घर के आंगन में खेत, उसके घर के आंगन में खेतियाँ नहीं होती, उसके घर के आंगन में खेतियाँ नहीं होती, जिसके घर में बेटियाँ नहीं होती। हमारे घर की मलका भी रोटियाँ पकाती है, पर माँ के जैसे घर की रोटियाँ नहीं होती, माँ के घर की हाथ जैसी रोटियाँ नहीं होती। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।